نعرہ بلاول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. کیمرہ مین تھوڑا ہٹو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واہ کانچے واہ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا جگہ جگہ استقبال کیا ہے، یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن مہم آپ کا جانچے ضلع سے شروع کیا ہے. یہ نہ صرف ایک الیکشن مہم ہے، یہ آپ کے حقوق کے لیے، یہ آپ کے حق کے لیے ایک جدوجہد ہے جو اب آخری مرحلے میں ہے. ہم نے آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے اور گلگت بلتستان کے ہر علاقے سے منتخب کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے، وہ واحد جماعت ہے جو شناخت دیتی ہے، جو حقوق دیتی ہے اور جو غریب عوام کی خدمت کرتی ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارا تاریخ ہے. آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا خدمات کا تو پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کو آواز دیا، مزدور کو حق دیا، کسان کو زمین دیا. اور گلگت بلتستان میں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات ہیں وہ آج تک یہاں کے عوام ان کا فائدہ لے رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا گندم کا سبسڈی ہو جو آج تک اس صوبہ کے غریب عوام کو کھلا رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پورے ملک میں عوام کے لیے روزگار کا بندوبست کیا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار دیا تھا مگر ایسے ادارے قائم کیے تھے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے. چاہے وہ ہمارا کراچی کا اسٹیل مل ہو جو آج کل عمران خان بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ قدمات اٹھاتے تھے جس سے اس ملک کو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مل سکتے تھے. اگر وہ یہاں آپ کا جو روزگار کا تمام تھا وہ پورا نہیں کر سکا تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے ہر آدمی کو مفت پاسپورٹ دلوایا اور بیرون ملک روزگار کا بندوبست کیا. آج تک جو خاندان شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاسپورٹ دلوا کے باہر کے ممالک سے بھیج کر کے ان کو روزگار دلوایا تھا، آج تک وہ آپ کے کام کر رہے ہیں، اپنے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں اور پاکستان کو پیسہ بھیج رہے ہیں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور ہے کہ ہم نے عوام کو روزگار دینا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نیٹ ورک قائم کیا تھا جس سے آج تک کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہماری خواتین آپ کا لیڈی ہیلتھ ورکرز بن کے آپ کا صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، خود کما رہے ہیں اور اپنا گھر کو بھی چلا رہے ہیں. اس قسم کے پروگرام کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی. صدر زرداری کے دور میں ہم نے کیا خیال نہیں کیا؟ صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی.
جس کی وجہ سے آج تک کشمیر سے کراچی کے غریب ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا، ہم نے پینشن میں 150% اضافہ کیا، ہم نے اپنے فوج کے سپاہیوں کے تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ آج مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، غربت بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مگر نہ عمران روزگار دے رہا ہے اور نہ عمران تنخواہ میں اضافہ کر رہا ہے، نہ عمران پینشن میں اضافہ کر رہا ہے، الٹا پورے ملک پر احتجاج ہے۔ آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو غیر سیاسی ہے وہ بھی اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں، جو آپ کے حکومت کے ملازم ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ آپ کے بزرگ پینشنرز احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے اس ظالم نے اس سلیکٹڈ نے تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے، تباہی۔ ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے، ہم نے سلیکٹڈ اس کپٹلی راج سے آپ کو بچانا ہے، تاکہ جس طریقے سے اس شخص نے کراچی کے نوجوان کا مستقبل تباہ کیا ہے، جیسے اس شخص نے لاہور کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے، میں اس کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا مستقبل وہ تباہ کرے۔ اس ایفرٹ میں، اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ باشعور نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیشہ اپنایا ہے، جس نے ہمیشہ گلگت بلتستان کی غریب عوام کی خدمت کی ہے۔ تو آپ نے بھٹو کا سپاہی بن کر، بیوی کا جیالہ بن کر گھر گھر جانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، شہید بیوی کی تیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے، تاکہ ہم گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل وہ مستقبل بنا سکے جس کا خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا، جس کا خواب شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے دیکھی تھی۔ مجھ پہ یہ فرض ہے کہ وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے لیے سوچا تھا، جو شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے خواب آپ کے لیے دیکھا تھا، میں نے ان کے خواب پورا کرنا ہے، آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تاکہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کو پورا کر سکے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دور دراز علاقے میں، پسماندہ علاقے میں ایسے ادارے قائم کیے ہیں جو غریب کی خدمت کریں۔ ہم نے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں، سندھ کی خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں مفت ہاسپٹل کا قیام کیا ہے، جو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ مفت کرواتا ہے۔ وہاں عوام نہ صرف کراچی سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پختونخوا سے آتے ہیں، مگر جب پنجاب کا فنکار شوکت علی صاحب بھی بیمار ہوتا ہے، وہ خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں جا کے اپنا مفت لیور ٹرانسپلانٹ کرواتا ہے۔ میں نے پوری سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا، جہاں مفت دل کے جو مریض ہے، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ سکھر ہو، چاہے وہ لڑکانہ ہو، آپ کو مفت علاج ملے گا۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گلگت بلتستان میں منتخب کرواتے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں، میں اپنے گلگت بلتستان کے بزرگوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے جن کے پاس صحت کے ادارے نہیں ہیں، میں ان کے لیے یہ مفت علاج کے ہاسپٹل قائم کرنا چاہتا ہوں۔
پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبہ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں. اب AJK کو دیکھو, اب پختونخوا کو دیکھو, اب پنجاب کو بھی دیکھو, اب سندھ کو دیکھو, ہر صوبہ میں سب سے زیادہ ہاسپٹلز PP نے بنایا, سب سے زیادہ تعلیمی ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں. اور اگر میں نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے تو پھر ہمیں تعلیمی ادارے بھی کھڑا کرنے ہیں. ہم نے وہ تعلیمی ادارے جہاں امیر کے بچے بھی جا سکے مگر غریب کا بچہ بھی جا سکے. ہمیں ہر ضلع میں یا کیمپس یا یونیورسٹی قائم کرنا پڑے گا. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا مزدور جب تک جدو جب تک گلگت بلتستان پہنچتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے, وہ کیسے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کے دروازوں تک تعلیم پہنچانا ہے. ساتھیوں, وہ باقی لگے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا, لیکن صوبائی لیول پہ سندھ میں ہم نے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام شروع کیا جس سے لاکھوں خواتین آج فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس منصوبے کے تحت ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ خود اپنا کاروبار چلا سکے اور اپنا گھر چلا سکے. میرا یہ خواب ہے کہ جو منصوبے ہیں, چاہے وہ وفاقی منصوبے ہوں یا جو ہم نے اپنے دور میں صوبائی سطح میں شروع کیا ہے, اس قسم کے منصوبے گلگت بلتستان میں ہو سکتے ہیں. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. آپ نے اس محنت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا اور چاہتے ہو کہ روزگار ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جماعت ہے جو روزگار دیتی ہے. اگر مزدور کا خیال رکھنا ہے تو وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. اور زراعت تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے ہمارا منشور کا بنیادی حصہ رہا ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زراعت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زراعت میں منشور ہے, یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا صدر زیدانی. اور آج بھی اگر ہم نے یہاں کے عوام کو, ان کے زراعت کو, ان کا گندم کو, ان کا پوٹیٹوز کو, ان کا پھل کو, ان کو پوری پاکستان میں بیچنا ہے, دنیا بھر میں بیچنا ہے, تو ہمیں آپ میں انویسٹ کرنا پڑے گا, یہاں کے کسانوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا, ان کا زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا. اگر حکومت آپ کے ساتھ دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو دنیا بھر میں سب سے مزیدار پھل گلگت بلتستان میں ملتی ہے, ہم نے پہلے یہ پھل پورا پاکستان میں بیچنا ہے, پھر پوری دنیا میں بیچنا ہے, اور گلگت بلتستان کے عوام کو اس کا معاشی فائدہ پہنچانا ہے. ساتھیوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسے ماضی میں موومنٹ MRD کی تحریک چلائے تھے ضیاء الحق کے خلاف, جیسے ہم نے ARD کے تحریک چلائے تھے عامر مشرف کے خلاف, اب ہم اس کٹپٹلی نظام کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام کے تحریک چلا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام بہادر لوگ ہیں, وہ اپنے حقوق پہ سودا نہیں کرتے ہیں, اور وہ اس تحریک میں اتنے دیں گے جتنے انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ARD میں دیے تھے. ARD میں ہمارا 18 اکتوبر 2007 کا 18 اکتوبر ہوا تھا, شہید بی بی پہ حملہ ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ جس میں 200 جہالے شہید ہوئے, ان میں سے گلگت بلتستان کے جہالوں بھی تھے.
گلگت بلتستان کا خون کا حصہ بھی ہے اس جمہوریت میں جس کے لیے ہم نکلے ہیں، جس کو بچانے کے لیے ہم نکلے ہیں. اور ہم واضح طور پہ آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے آپ کا ووٹ چوری کرنے کا، آپ کے حق پہ حملہ کرنے کا ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں الیکشن دن تک گلگت بلتستان میں رہوں گا، حکومت بنا کے چلا جاؤں گا. اور اگر کسی نے یہ سوچا بھی کہ وہ میرے گلگت بلتستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل سکتے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے. بھٹو کا نواسا اور بی بی کا بیٹا گراؤنڈ پہ موجود ہے، اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہم کسی کو آپ کے حق چھیننے نہیں دیں گے. یہ کوشش تو کریں گے، یہ کوشش تو کریں گے، مگر گلگت بلتستان کے عوام جنہوں نے خود دوگرا راج سے آزادی چھینے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران سے جمہوریت بھی چھینیں گے. آپ نے 15 نومبر کو تیر پر تھپا لگا کے پوری دنیا کو یہ پیغام بھیجنا ہے، پوری دنیا کے پیغام بھیجنا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، وہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے اور کوئی ان کا حق لینے نہیں ان کے سامنے نہیں آ سکتے. اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہو، اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا میں کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. اور کی بہت بہت مہربانی. انشاءاللہ جیت آپ کا ہوگا، جیت تیر کا ہوگا، جیت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہوگی.